کیا رے چرسی بھاگ گیا گروپ میں سے؟ کیا یہ بتا پہلے، قیاس کی تعریف نہیں پتا ہے تیرے کو؟ علمی گفتگو کرے گا تو ہاں چل علمی کر لینا. قیاس کی تعریف پیش کر. ہاں چل بولا. قیاس کی تعریف پیش کر. اگر میں بولوں گا تیرے لیے حجت ہے وہ بات میری؟ ہاں اگر میں بتاؤں گا تو وہ تیرے لیے حجت ہے کیا؟ جو سب کے نزدیک متفق جو اس کی تعریف ہے وہ پیش کر اور فقہ حنفی کے اوپر بات کر لے. تو یہ تو بتانا پہلے جو میں کیا کہہ رہا ہوں، جو سب کے نزدیک متفق ہے، جو فقہا نے جو اس کی قیاس کی جو تعریف پیش کی ہے وہ پیش کر کے اس پہ بات کر لے. اب بھاگنے کا راستہ ابھی سے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو پہلے بات تو سنا میری. دیکھ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، تیری ذاتی رائے تھوڑی مانگ رہا ہوں بے جاہل. دیکھ بات تیری ذاتی رائے تھوڑی مانگ رہا ہوں میں. فقہا نے جو قیاس کی تعریف پیش کی ہے جس پر ہم دونوں متفق ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے امام ابو حنیفہ کے قیاس کے اوپر بات ہوگی. اور میرا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف قیاس کرتے تھے. اب تو اپنا اس کے اوپر جوابی دعویٰ پیش کرے گا اور اس کے بعد آگے بات شروع ہوگی. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، اگر میں قیاس کی تعریف کر لوں گا تو وہ تو تقلید ہوگی نا، کیونکہ تقلید مطلب تیرے نزدیک بدعت ہے نا. ارے جاہل، تیرے کو تو تقلید کا تیرے کا علم نہیں ہے، تو کہاں اس کو تقلید ثابت کرنے بول رہا ہے. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ فقہا نے جو تقلید قیاس کی جو تعریف کی ہے تو اس کو پیش کر. اگر اس پر ہم دونوں متفق ہوتے ہیں تو قیاس کے اوپر امام ابو حنیفہ کے میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا، تو اپنا جوابی دعویٰ پیش کر، پھر اصول اور دلیل کے ساتھ میں آگے بات ہوگی. تیری اوقات ہے یہ اس طریقے سے اصول اور دلیل کے ساتھ بات کرنے کی؟ دیکھ سب سے پہلی بات تو میں تجھے اقسام بتا دیتا ہوں. کس کی؟ ٹھیک ہے، قیاس کے اقسام جان لینا، تیرے علم میں اضافہ ہوگا. اچھا چل بتاتے گا. چل اصل، حاکم، فروعی، علت. کچھ سمجھا تجھے؟ ارے تو بولا نا، تو سمجھا، خاموشی سے سن رہا ہوں نا. ہاں بولا تو کچھ سمجھا تجھے؟ اصل، حاکم، فروع، علت. اب بتا تجھے کیا سمجھا؟ ارے تو بولا نا میں سمجھاؤں گا، میں خاموشی سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، تو سمجھاتے جانا میرے کو. تو وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تو تقلید ہوگی نا، کیونکہ تقلید مطلق کرنے سے بدعت ہے نا. پھر کیسا ہوگا؟ تو گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے نا. اور بخاری تقلید کی تعریف میں نے تیرے کو کیا بتایا تھا؟ 26:9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال پوچھنا تقلید نہیں ہوتا ہے. تقلید کی تعریف کے اندر ہے کہ کس نے کہا؟ ارے جاہل، میں نے مسلم و ثبوت کی جو تقلید کی جو تعریف پیش کی تھی اس کے اندر تو وہی ہے. اسماعیل بات سنا دیکھ، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. سچے ہو تو اب یہ آیت کہاں فٹ ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا سوال کرنے پر بھی آیت فٹ ہوگی. اب میں تجھے بنا یہ سوال کرنے پر بھی آیت فٹ ہوگی. اب میں اچھا سننا، اب تو نے بولا نہیں کہ آیت کہاں فٹ ہوگی، تو اب میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ سوال کرنے والے کے اوپر بھی یہ آیت فٹ ہوگی؟ بالکل. ہاں یعنی کس طریقے سے سمجھا آپ؟ دیکھ اللہ تعالی جب اس ٹائم کے جب لوگ سوال بار بار کر رہے تھے انبیاء کے بارے میں، یہ عیسیٰ اور نصرانی کے بیچ کی بات تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی قل ہات برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو تو. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان دونوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنی دلیل لاؤ، کیونکہ تم جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا. تو یہ مقلد ہو گئے وہ لوگ مقلد ہو گئے سوال کر کے. کون؟ وہ لوگ جن لوگوں نے سوال کیا تو وہ مقلد ہو گئے. اسماعیل تو نے پہلے ارے ہاں تو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. یہ اصول کے تحت جو سوال کرنے والا مقلد ہو گیا. بالکل، دلیل چاہیے نا. اب یہ فقہا کی اصطلاحات ایک منٹ صبر کر. بالکل. ابھی تو ہر مسئلہ امام ابو حنیفہ کی قبر میں جا کر ان سے پوچھ کے کرتا ہے کہ آج کی زندہ عالموں سے کرتا ہے پوچھ کے؟ اب اس کا بھی جواب سن لے. دیکھ سب سے پہلے تقریر مت کر، ایک دم مختصر جواب دیتے جا تو. ارے تیرے علم میں بہت اضافہ رہتا ہے، میرے سے سنتے گا. ارے تیرے جاہلوں سے ابھی ہمارے اتنے دن برے نہیں، تیرے جیسے جاہلوں سے علم سیکھیں گے بے. بہت کچھ سیکھا ہے تو نے ابھی تک. ابھی تو نے تقلید کے اقسام بھی سیکھ لیا ہے مجھ سے. کاما سترا فقہ حنفی کیسا گنوایا تھا تیرے کو، جس کو تو نے جس ذات کو جو دلیل شرعی بنایا تھا اس کی کاما سترا فقہ حنفی سے کیسا بھاگا تو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف جو فتوے دیتا تھا؟ بھاگ رہا ہے. ہاں تو یہ بتا کہ میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تو جو ہے کوئی بھی
آج کا جو بھی مسئلہ تیرے سامنے پیش آتا ہے، تجھے جو بھی جاننا ہے، تو امام ابو حنیفہ کی قبر میں جا کر اس سے سوال کرتا ہے یا آج کے زندہ اہل یعنی علم سے جو ہے مولویوں سے جو تو سوال کرتا ہے؟ بتا۔ ہاں اسماعیل اب خاموش رہا۔ دیکھ سب سے پہلی بات تو نے ابھی کہا تھا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں ان سے جا کے اس مسائل کا حل نکالتا ہوں یا پھر آج کے عالموں سے لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 80 ہجری، آپ نے جو فقہ مدون کیا ہے فقہ حنفیہ، تو وہ سارے مسائل استنباط ہو کر ہمارے آمنے سامنے پیش ہے۔ در مختار فتوی قاضی خان، تو یہ ایسی کس میں در مختار کے بعد کیا بولا؟ در مختار فتوی قاضی خان، فتوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان، ارے ایک ہی ہوتا ہے فتوی ہندیہ جی۔ تو یہ قاضی خان رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے کتاب آئے جیسا کتاب الاثار، ان کو تو مانتا ہے، صحیح مانتا ہے، صحیح مانتا ہے اس کو، فتاوی قاضی خان وغیرہ کو صحیح مانتا ہے تو میری بات مکمل تو ہونے دینا۔ تو فتاوی قاضی خان وغیرہ کو صحیح مانتا ہے کیا تو؟ دیکھ تو میری بات تو مانتا ہے کیا نہیں؟ صحیح اتنا ڈر کیوں رہا ہے بولنے میں؟ میرے کو اصول سے بات پسند ہے۔ ارے تو صحیح مانتا ہے یا نہیں صرف اتنا تو بتا۔ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اصول پسند ہے، میں اصول کہہ کے بات۔ ارے تو تقریر شروع کرتا ہے رے، اور اتنی لمبی آڈیو پبلک سنتی نہیں ہے بے، جاہل تیرے جیسے جاہل تھوڑی ہے، لوگ اتنی لمبی آڈیو نہیں سنتے، شارٹ میں مختصر میں جامع بات کر۔ تیری جہالت کیسے سنوں گا میں؟ تو بتا فتاوی قاضی خان کو تو کیا صحیح مانتا ہے؟ دیکھ اذان ہو رہی ہے، ہاں الحمدللہ، کیوں امام ابو حنیفہ کی اس کے اندر جو فتوی ہے اس کو بھی صحیح مانتا ہے؟ ارے الحمدللہ۔ ہاں تو سن لے، فتاوی قاضی خان کے اندر امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ کسی عورت کو اگر اجرت پر لے کر زنا کرے تو اس کے اوپر حد نہیں لگے گی۔ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے، یعنی کسی عورت کو اجرت پر لے کر زنا کریں گے تو اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی حد نہیں ہے، اس کے آگے حد نہیں۔ دیکھ اس کے آگے وہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ حد نہیں ہونا یہ سزا کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات ایک بات جان لے، یعنی تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سزا لکھا ہوا ہے وہاں پہ، سزا لکھا ہوا ہے یعنی تعزیر۔ ہاں یہ بات ایک منٹ، یعنی تو کہنا چاہتا ہے کہ وہاں پر تعزیر کا حکم ہے؟ ہاں اچھا میرے کو ابھی ایک منٹ اب میرے کو یہ بتا کہ حد اور تعزیر کی تعریف کیا ہے؟ حد کسے کہتے ہیں اور تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب تو دے گا نا۔ ہاں تجھے نہیں پتا بول دے، میں دے دیتا ہوں اب بھی۔ تو صرف اتنا بول دے تجھے نہیں پتا، میں اب بھی دے دیتا ہوں اس کا جواب۔ سب سے پہلی بات تو خالی اتنا کہہ دے کہ تجھے حد اور تعریف، حد اور تعزیر کی تعریف تجھے پتا نہیں ہے، تو کہہ دے میں ابھی دے دوں گا۔ چل بتا کیا دے دوں گا؟ حد کی تعریف اور تعزیر کی تعریف میرے پاس تو ہر سوال۔ ہاں تو دے بتا پھر، حد کسے کہتے ہیں اور تعزیر کسے کہتے ہیں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر میں جواب دے دوں گا تو وہ تیرے لیے بات معتبر ہوگی۔ اچھا میں جو جواب دوں گا یعنی سن یعنی پھر میں جو جواب، اچھا ٹھیک ہے، اب تو مجھ سے بھی جواب مانگ رہا ہے، اگر میں جواب دے دوں تو میرا مقلد بن جائے گا؟ ہمارے نزدیک صرف مجتہد کی تقلید ہوتی ہے۔ کس کی؟ صرف مجتہد کی تقلید ہوتی ہے؟ صرف مجتہد کی تقلید ہوتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے اصولوں کی کتاب نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری کو مجتہد مانتا ہے یا نہیں؟ امام بخاری مجتہد کہاں سے؟ فقہ مدون کا ہے ان کی بتا فقہ۔ تو امام بخاری کی حدیثیں کیوں مان رہا ہے؟ ابے وہ پاگل حدیث ہے، تیرے کو کیسا معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، نہیں تو تیرے کو کیسا معلوم کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کا ہی قول ہے۔ بخاری کی جو حدیث ہے امام بخاری علیہ رحمٰن نے جو جمع کی ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہی بات ہے۔ تیرے کو کیسا معلوم؟ تیرے کو کیسا معلوم؟ تیرے کو کیسا معلوم؟ پھنس گیا مقلد۔ چل اب یہ تیری ریکارڈنگ ڈالتا ہوں ابھی گروپ کے اندر۔